اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی کہاں گئے تھے؟ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، سب خیریت تو ہے؟ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن پوری ممی اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ارے میاں آپ کی ماں نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ ابھی ڈیوٹی سے آیا تھا اور کھانا کھا رہا تھا، میں نے آواز لگائی کہ بیٹا میری دوائی تو لے لیتے۔ اچھا بھائی تو آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے؟ نہیں، ویسے کوئی خاص بیماری نہیں ہے، کبھی کھانسی، زکام، بخار، کبھی گھٹنے میں درد تو کبھی کمر درد وغیرہ وغیرہ لگا رہتا ہے۔ ان سب سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ ارے بھائی آپ کی امی جان ہے اور آپ ان کے بارے میں کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ میں آپ کی خدمت کرنے سے دو جہان کی کامیابی منحصر ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمارے اوپر ان کے اتنے احسانات ہیں، ان سے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اتنی خدمت کی کہ میرے سارے ان کے جو میرا حق ہے میں نے ادا کر دیا، اب مجھ پر ان کے کوئی حق نہیں ہے، اور میں اتنا پریشان ہوں کہ آپ میرے گھر میں ہوتے تو گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ارے وہ پریشان آدمی، کافی دیر سے میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بہت سمجھتے ہیں، آپ کی باتوں سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ ارے میاں آپ کو کون سی تکلیف پہنچی؟ ارے میاں والدہ کو لے کر جو آپ کی سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بہت سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کیا کرو، وہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک بھی نہ کہا کرو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مجھے نہیں آئی، آپ ذرا سمجھا دیں۔ اچھا تو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کی والدہ نے کہا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو لا دیتے، جس سے آپ کی نیند خراب ہو گئی، تو اس پر بھی آپ کو اف یا کہنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً اٹھو اور خود کو بجا لاؤ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے بھائی؟ آپ کی بات تو سمجھ میں آئی، لیکن میں نے ان کی اتنی خدمت کی کہ میں نے ان کے سارے حق ادا کر دیے، اب مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ارے یہ کیا کہے جا رہے ہو؟ سوچ کے بولو، آپ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اگر آپ ان کی خدمت میں گزار دو گے پھر بھی حق کے درکنار ان کے حق کی وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ارے میاں کیوں نہیں حق ادا کر سکتے؟ اچھا تو سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہے تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا پوچھو، تو عرض کرتا ہے کہ میری ماں بہت بوڑھا کمزور تھی، میں ہمیشہ ان کی خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سر پر بیٹھا کر انہیں حج بھی کرایا، اسی دوران انہوں نے کہا بیٹے مجھے حاجت، اتنا کہا تھا کہ پورے بدن پر نجاست پھیل گئی، لیکن میں نے انہیں اٹھ تک بھی نہ کہا، تو آپ بتا دیجئے کہ میں نے اپنے ماں کا حق نہیں۔ ارے بھائی جلدی بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو میرے بھائی سنو کہ اس نوجوان نے کیا سوال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق ادا کرنے کی جو بات ہی دور ہے، تیری پیدائش کے وقت درد کی وجہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی اس کا بھی حق نہ ادا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، پورے 2-3 سال خدمت کیا کر لیا، آپ ان کے اوپر احسان جتا رہے ہیں۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، ذرا اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی عظمت کیا کرو، ان کی خدمت کو اپنی سعادت مانو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ جس طرح سے وہ بچپن میں ہم پر مہربانی فرماتے تھے، اے اللہ تو ان کو بڑھاپے میں مہربانی فرما۔ بس کرو بھائی، بس کرو، آپ دونوں نے تو میری آنکھیں کھول دی، ورنہ میری بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کے مرتبے اور مقام کیا ہے، اور آج کے نوجوان جوانی کے جوش میں آ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کے بڑھاپے کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ہماری جنت ہے۔ اے لوگوں یاد رکھیے، آپ کی بڑی سے بڑی عبادت تب تک بیکار ہے جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ تبھی راضی ہوگا جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں گے۔ اچھا تو میاں میں جا رہا ہوں اور اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کروں گا، اور میں اس مجلس والوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں باپ کی خوب خدمت کروں گا اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگوں گا۔ یہ باتیں آپ حضرات نے بڑی غور سے سنی ہیں، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جن کے والدین ہیں اور وہ ناراض ہیں وہ گھر جا کر ان سے معافی مانگے، ان کی خوب خدمت کرے، ان کو مرتے دم تک خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا خدمت کرنے والا بنا دے۔ اچھا بھائی، پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔